کلاس 10 جیسا کہ ہم لوگوں نے سبق فدائے وطن شہید عبدالحمید صاحب کے بارے میں پڑھا تھا، آپ کی پیدائش کے بارے میں پڑھا، آپ کے حالات، آپ کے زندگی کے حالات کے بارے میں تبصرہ کیا، اور ساتھ میں آپ کے اپنے ملک کے لیے کام کرنے کے لیے آپ کو جو اعزازات دیے گئے، جن میں سینیہ سیوا میڈل، سمر سیوا میڈل، رکشا سیوا میڈل، مہاویر چکر جیسے بہت معروفیت اور عزت والے جو اعزازات ہیں، گورنمنٹ نے انہیں ان تمام چیزوں سے نوازا۔ 30 ستمبر 1965 عیسوی کو پاکستان نے ہندوستان پر اچانک حملہ کیا تو ہندوستانی فوج نے بھی پاکستان کو جواب دینے کے لیے کمر کس لی۔ یعنی 30 ستمبر 1965 عیسوی کو جب پاکستان نے ہندوستان پر حملہ کیا تو ہندوستانی فوجیوں نے بھی اپنی کمر کس لی، اور ہندوستانی فوج کے لوگ بھی تیار رہے جنگ کے لیے۔ عبدالحمید نے سب سے پہلے ہندوستانی فوج کے لیے خطرہ بنے پنو پل کو اپنی زبردست نشانے بازی کے ثبوت دیتے ہوئے RCL گن سے اڑا دیا۔ یعنی وہ پل جو بہت خطرناک تھا، پنو پل جس کا نام تھا، اس پنو پل جو ہندوستانی فوج کے لیے ایک مشکل کا کام تھا، اسے آپ نے اپنے گن سے اسے اڑا دیا۔ ان کے پاس جو گن تھی اس کا نام تھا RCL گن، اس سے آپ نے اسے اڑا دیا۔ بعد ازاں 9 ستمبر 1935 عیسوی کو ہندوستانی فوج کو کھیم کرن سیکٹر میں پہنچنے کا حکم دیا گیا۔ یعنی کہ 9 ستمبر 1965 عیسوی کو، جیسے کہ 30 ستمبر 1965 عیسوی کو پاکستان نے حملہ کیا، اور بعد ازاں اس سے قبل 9 ستمبر 1965 عیسوی کو ہندوستانی فوج کو کھیم کرن سیکٹر میں پہنچنے کا حکم دیا گیا تھا۔ فوجی 16 گھنٹوں کا سفر کر کے تھکے ہوئے تھے۔ اسی دوران اچانک تقریباً صبح 9 بجے پاکستانی پیٹنٹ ٹینکوں کی آہٹ سنائی دینے لگی۔ 16 گھنٹے کی لگاتار سفر کرنے کے بعد جب ہندوستانی فوجی تھکان محسوس کر رہے تھے، اسی دوران پاکستانی کی طرف سے پیٹن ٹینکوں کی آہٹ سنائی دی، یعنی کہ ان ٹینکوں کی آواز کی گرجن سنائی دی، ان کی آواز گڑگڑاہٹ ان کی سنائی دی۔ عبدالحمید نے نازک حالات کے پیش نظر اپنی دانش مندی اور چابک دستی کا ثبوت دیا۔ اس اچانک ہوئے تمام معاملے پر جناب عبدالحمید صاحب کی دانش مندی نے کام کیا، اور چابک دستی سے انہوں نے اس تمام حالات پر تبصرہ کیا۔ ان کے پاس ایک جیپ تھی جس پر توپ لگی ہوئی تھی۔ شہید عبدالحمید صاحب کے پاس میں ایک جیپ تھی جس پر توپ لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے پاکستانی فوج کی نظر سے بچ کر اپنی جیپ کو ایک ٹیلے کی آڑ یعنی اوٹ میں لے لیا، اور نشانہ لگا کر یک کے بعد دیگرے پاکستان کے 3 پیٹن ٹینکوں کے پرخچے اڑا دیے۔ یعنی آپ کے پاس میں ایک جیپ تھی، اس جیپ کے اوپر توپیں لگی ہوئی تھی، آپ نے اس جیپ کو ایک جو ٹیلا ہوتا ہے، مٹی کا ٹیلا، اس کی آڑ میں چھپا لیا، اور لگاتار جو پاکستان کے ٹینک آئے تھے ان میں لگاتار ایک کے بعد ایک 3 پاکستانی ٹینکوں کو اپنے جیپ پر لگی ہوئی توپ سے اڑا دیا، اور انہیں نیست و نابود کر دیا، اور ان کے ٹینکوں کے پرخچے اڑا دیے۔ اسی بیچ پاکستانی کمانڈر نے انہیں نشانہ لگاتے دیکھ لیا تو پاکستانی فوج نے انہیں گھیر کر گولیوں کی بارش شروع کر دی۔ جب پاکستان کے کیپٹن نے یہ تمام چیزیں دیکھی تو انہوں نے شہید عبدالحمید صاحب کے اوپر پاکستان کے فوجیوں کو لگاتار بھیجا اور ان کی طرف سے گولہ باری شروع کر دی۔ پاکستانی پیٹن ٹینک کا ایک گولہ عبدالحمید کے بائیں ہاتھ کو ہوا میں لے اڑا، یعنی کہ ایک گولہ عبدالحمید صاحب کے بائیں ہاتھ کو اپنے ساتھ میں اڑا کر کے لے گیا، یعنی آپ کا ایک ہاتھ شہید ہو گیا۔ عبدالحمید نے اس پر بھی ہمت نہیں ہاری، وہ آخری دم تک اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ آپ کا جب ایک بایاں ہاتھ شہید ہو گیا تو آپ اس حالات کے اندر بھی آپ نے ہار نہیں مانی، بلکہ آپ کے جو ساتھی لوگ تھے ان لوگوں کی آپ نے ہمت بڑھائی اور ان کا ڈھارس بندھاتے رہے۔ ان کی سانس ٹوٹتے وقت ان کا آخری جملہ یہ تھا، ساتھیوں آگے بڑھو۔ عبدالحمید نے 32 برس کی عمر میں اس طرح جام شہادت نوش فرمایا۔ ہندوستانی فوج آگے بڑھتی رہی اور پاکستانی فوج منہ کی کھا کر پیچھے ہٹتی رہی، اور آخر کار پاکستانی فوج کو ہتھیار ڈال کر گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ یہ اس جانباز عبدالحمید صاحب کا ہی کمال تھا کہ جن کی بدولت آپ نے خود اکیلے اپنے دم پر پاکستان کے 3 ٹینکوں کو فنا کر دیا۔ آپ کا بایاں ہاتھ شہید ہو گیا، اس کے باوجود بھی آپ نے ہار نہیں مانی، بلکہ اپنے ساتھیوں کو جب اپنی سانس اکھڑتے ہی تھی اس دوران بھی آپ نے اپنے ساتھیوں سے ہی کہا کہ ساتھیوں آگے بڑھو۔ یہ ان کی زندگی کا آخری جملہ تھا۔
اور انہی جملوں کی بنا پر انہوں نے پاکستانی سینکوں کو ہتھیار اور ان کے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ غازی پور کے مجسٹریٹ جب عبدالحمید کی شہادت کی خبر لے کر ان کے والد محمد عثمان کے پاس پہنچے تو بقول سید احسان علی ان کے والد نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، ہمیں فخر ہے اپنے بیٹے پر کہ وہ جنگ میں پیٹھ دکھا کر نہیں بھاگے، ایسا کام کر کے شہید ہوئے ہیں کہ دنیا سینکڑوں سال یاد رکھے گی۔ یعنی جب غازی پور کے مجسٹریٹ صاحب نے عبدالحمید صاحب کی شہادت کی خبر ان کے والد جناب محمد عثمان صاحب کو پہنچائی، وہ خود وہاں پر پہنچے، تو ان کے والد جناب عثمان صاحب، محمد عثمان صاحب جو تھے، انہوں کی جب یہ بات انہوں نے سنی تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اور خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ایسی اولاد پر فخر ہے کہ جس کی وجہ سے آج مجھے میری اولاد جو ہے وہ پیٹھ دکھا کر کے نہیں بھاگی جنگ سے، بلکہ جنگ کرتی ہوئی اپنے ملک کی بقا کے لیے، اپنے ملک کا خیال رکھنے کے لیے، اپنے ملک کا دھیان رکھنے کے لیے اس نے اپنی جان کو اپنے وطن پر فدا کر دیا۔ مجھے ایسی اولاد پر فخر ہے، ان کا یہ کارنامہ تا دیر تک زندگی بھر یاد کیا جائے گا۔ عبدالحمید کی شہادت کو سلام کرتے ہوئے حکومت ہند نے انہیں پرم ویر چکر سے نوازا۔ اعزاز ان کی اہلیہ رسولن بی بی نے صدر جمہوریہ ڈاکٹر رادھا کرشن کے ہاتھوں 26 جنوری کو حاصل کیا۔ یعنی آپ کو پرم ویر چکر سے نوازا گیا، اور یہ اعزاز کس نے پایا؟ آپ کی اہلیہ رسولن بی بی نے صدر جمہوریہ ڈاکٹر رادھا کرشنن، یعنی اس وقت کے جو ڈاکٹر رادھا کرشنن صدر جمہوریہ تھے، راشٹرپتی تھے، ان سے آپ نے یہ ایوارڈ حاصل کیا 26 جنوری کے روز۔ شہید عبدالحمید کی یاد کو تازہ رکھتے ہوئے ان کے گاؤں کا نام عبدالحمید دھام رکھا گیا۔ اس کے علاوہ ان کے گاؤں کے ایک اسکول، ایک لائبریری اور ایک ڈسپینسری کا نام بھی عبدالحمید سے منسوب ہے۔ 28 جنوری 2000 عیسوی کو محکمہ ڈاک نے ان پر 3 روپے کا ایک ڈاک ٹکٹ جاری کیا۔ کھیم کرن جو پنجاب میں جہاں عبدالحمید نے شہادت پائی تھی، وہاں ان کا مقبرہ تعمیر کرایا گیا۔ یہاں ان کے یوم شہادت پر ہر سال میلہ لگتا ہے اور انہیں اہل ہندوستان خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یعنی 28 جنوری 2000 عیسوی کو محکمہ ڈاک نے آپ کے اوپر 3 روپے کا ایک ڈاک ٹکٹ جاری کیا تھا۔ آخرکار جہاں پر آپ کا انتقال، جہاں پر آپ کی شہادت ہوئی تھی، پنجاب کا جو ایک جگہ ہے کھیم کرن سیکٹر، جہاں پر آپ کی شہادت ہوئی تھی، جہاں پر آپ نے شہادت پائی تھی، جو پنجاب میں موجود ہے، وہاں پر آج بھی ان کی شہادت کی یاد میں میلہ لگتا ہے، اور جہاں سے سارے ہندوستان کے لوگ اپنی خراج عقیدت انہیں پیش کرتے ہیں۔ یہ تھے جناب شہید عبدالحمید صاحب فدائے وطن۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی اپنے ملک سے ایسی محبت، ایسی رغبت اور ایسی الفت رکھنی چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں ہم اپنے بچوں کو ٹھیک سے پرورش کر سکیں، اپنے ملک سے محبت دے سکیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت ایمان کا جزو ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ تو ہم بھی اپنی آنے والی نسلوں کو اسی طریقے کی تعلیم دیں، اسی طریقے کا درس دیں، اسی طریقے کا سبق دیں، تاکہ ہمارا آنے والا وقت بہتر ہو، فلاح و بہبودی والا ہو، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ، اور جو ہم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ ہمارے ملک کی حفاظت کریں، ہم بھی اپنے ملک کی حفاظت میں کندھے سے کندھا ملا کر کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اس سبق کو ایک مرتبہ آپ پھر پڑھیے اور شہید عبدالحمید صاحب کے بارے میں اور جانکاریاں حاصل کیجیے، ساتھ ہی اس کے سوال و جوابات کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے۔